آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کرنے والے ہیں جو بہت ہی اہم ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد کا زمانہ، وہ وقت جب اسلام اب دیکھیں ایک ناقابل یقین رفتار سے پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل رہا تھا۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی لہر تھی جس نے نہ صرف عرب معاشرے کو بنیادی طور پر تبدیل کیا، بلکہ جو پڑوسی ریاستیں تھیں، خاص طور پر طاقتور رومی سلطنت، وہ بھی اسے گہری تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ صحیح، اور ہمارے پاس جو تاریخی ذرائع ہیں وہ اسی دور کے ایک انتہائی اہم واقعے یعنی غزوہ تبوک کی مہم، اس پر کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس فیصلہ کن لمحے کو سمجھیں، اس کے پیچھے جو تاریخی، جو تصویراتی پہلو تھے، ان کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں فتح مکہ کے بعد کے منظرنامے سے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ کا پہیہ بہت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اسلام کی دعوت دور دور تک پہنچ رہی تھی اور قبولیت کی رفتار بھی حیران کن تھی۔ جی، اور یہ صرف عرب تک نہیں رہا، اس کی گونج آپ کہیں سرحدوں کے پار بھی جا رہی تھی، خاص طور پر شمال میں رومی سلطنت تک۔ چلیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آخر یہ جو نئی طاقت ابھر رہی تھی، یہ رومیوں کے لیے اتنی پریشانی کی وجہ کیوں بن رہی تھی؟ دیکھیے، یہ تشویش بالکل بے بنیاد نہیں تھی۔ رومی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی آپ کہہ لیں سپر پاورز میں سے ایک تھی، وہ اپنی سرحدوں کے بالکل قریب ایک متحد اور نظریاتی طور پر بہت مضبوط قوت کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عرب میں جو صدیوں سے ایک قبائلی توازن چلا آ رہا تھا، طاقت کی جو تقسیم تھی وہ بالکل بدل رہی تھی۔ پہلے جہاں منتشر قبائل تھے، اب وہاں ایک مرکزی قیادت نظر آ رہی تھی، ایک مشترکہ عقیدہ تھا، ایک واضح سمت تھی۔ تو رومیوں کے لیے یہ صرف کوئی مقامی تبدیلی نہیں تھی، یہ ان کے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کے لیے، ان کے تجارتی راستوں کی حفاظت کے لیے، سرحدی استحکام کے لیے آپ سمجھیں ایک ممکنہ چیلنج تھا۔ اور غزوہ مؤتہ جو پہلے ہو چکا تھا، جہاں ایک نسبتاً چھوٹی مسلم فوج نے رومیوں اور ان کے اتحادیوں کی ایک بڑی فوج کا مقابلہ کیا تھا، اس نے تو پہلے ہی یہ دکھا دیا تھا کہ یہ نئی قوت ایسی نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ بالکل، اور اسی پس منظر میں پھر غزوہ تبوک کی مہم سامنے آتی ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ غزوہ مؤتہ کے بعد اگرچہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن ان کی بہادری نے رومی سرحد کے قریب جو عرب قبائل تھے اور خود رومی حکام، ان کو بھی مزید اشتعال انگیزی پر اکسایا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اس ابھرتی ہوئی طاقت کو جانچنا چاہتے تھے، شاید دبانا چاہتے تھے۔ جی، ایک طرح سے آزمائش مقصود تھی۔ شاید ساخ پر کچھ اثر پڑا تھا، اسے بحال کرنے اور ایک واضح پیغام دینے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے تبوک کی طرف ایک بڑی مہم کی قیادت کا فیصلہ کیا۔ اور یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا آپ کہیں اسٹریٹجک قدم تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس مہم کے لیے 30,000 مجاہدین پر مشتمل فوج تیار کی گئی۔ 30,000؟ جی، 30,000۔ یہ اس وقت تک پیغمبر اسلام کی قیادت میں جمع ہونے والی سب سے بڑی اسلامی فوج تھی۔ یہ تعداد خود اپنے آپ میں ایک پیغام تھی۔ یقیناً۔ پھر تبوک کا انتخاب، یہ جگہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ مدینہ اور دمشق کے درمیان، یعنی حجاز اور شام کا جو تجارتی اور فوجی راستہ ہے، اس پر ایک کلیدی مقام تھا۔ اس پر کنٹرول کا مطلب تھا کہ آپ اہم راستوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات جو ذرائع میں ملتی ہے وہ یہ کہ اس موقع پر پیغمبر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین یا کہہ لیں قائم مقام مقرر کیا، جس کی وجہ سے وہ اس مہم میں شریک نہیں ہو سکے۔ اچھا، یہ انتظامی پہلو بھی اہم تھا؟ جی، تاکہ پیچھے مدینہ میں بھی معاملات مستحکم رہیں۔ یہاں بات آپ دیکھیں کافی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع اس فوج کو ایک خاص نام سے یاد کرتے ہیں، جیش الاسرہ، یعنی مشکلات والی فوج۔ یہ نام سنتے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام مہم نہیں تھی۔ یہ کیا مشکلات تھیں، ذرا تفصیل بتائیں گے؟ جی، یہ نام اس مہم کی پوری کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسرہ کا مطلب ہی تنگی، مشکل، پریشانی ہے، اور اس مہم میں یہ سب چیزیں جمع تھیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سفر شروع ہوا شدید گرمی کے موسم میں۔ اکتوبر 630 عیسوی کا آخر تھا۔ صحرا میں یہ موسم انتہائی سخت ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسری بڑی مشکل، جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا، وہ یہ تھی کہ یہ فصل کی کٹائی کا وقت تھا۔ کھجوریں، دوسرے پھل پک رہے تھے، اور یہ اس علاقے کی معیشت،
لوگوں کی سال بھر کی کمائی کا آپ سمجھے بڑا حصہ تھا۔ تو ایسے وقت میں اپنے کھیت، اپنے باغ، گھر بار چھوڑ کر ایک لمبے غیر یقینی سفر پر نکلنا لوگوں کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ جی ہاں، مالی قربانی بھی تھی، جنگی تیاریوں کے لیے وسائل چاہیے تھے اور زمانہ قحط سالی کا بھی تھا، سواریوں کی کمی تھی، راشن کی کمی تھی۔ تو یہ صرف کوئی جسمانی مشقت نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا معاشی، جذباتی اور آپ کہیں ایمانی امتحان تھا۔ یعنی یہ صرف ایک فوجی مارچ نہیں تھا، بلکہ ہر قدم پر قربانی اور عزم کا مظاہرہ تھا۔ ان حالات میں 30,000 افراد کا نکل پڑنا یہ تو خود ایک حیران کن بات لگتی ہے۔ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگوں کا اپنی قیادت پر، اپنے مقصد پر یقین کتنا پختہ تھا۔ یہ صرف سپاہیوں کی گنتی نہیں تھی، یہ ارادے کی پختگی تھی، قیادت پر اعتماد تھا اور مقصد کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے جذبے کا عملی مظاہرہ تھا۔ یہ مشکلات صرف رکاوٹیں نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے اس فوج کے کردار کو اور مضبوط کیا اور شاید دشمن تک یہ پیغام بھی پہنچایا کہ یہ لوگ کس حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ پہلو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس اسرا یا مشکل نے ہی اس فوج کو ایک خاص پہچان دی اور شاید ایک نفسیاتی برتری بھی۔ تو یہ جیش الاسرا ان تمام مشکلات کو عبور کرتی ہوئی آخرکار تبوک پہنچتی ہے۔ وہاں کیا منظر تھا؟ کیا رومی فوج تیار کھڑی تھی مقابلے کے لیے؟ کیا وہ بڑی جنگ ہوئی جس کا امکان نظر آ رہا تھا؟ یہیں پر صورتحال ایک آپ کہیں غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ جب مسلم فوج تبوک پہنچی، وہاں پڑاؤ ڈالا، تو انہیں معلوم ہوا کہ اردن میں جو رومی افواج جمع تھیں اور ان کے اتحادی عرب قبائل وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ دمشق کی طرف چلے گئے ہیں۔ ماخذ واضح طور پر کہتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کی ہمت نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے چند دن، بعض روایت کہتی ہیں 20 دن، تبوک میں قیام فرمایا۔ اس دوران ارد گرد کے کچھ قبائل سے معاہدے بھی ہوئے اور پھر فوج کے ساتھ مدینہ واپسی کا فیصلہ کیا۔ یعنی اتنی بڑی تیاری، اتنی مشکلات جھیل کر پہنچنا اور پھر میدان خالی؟ یہ تو پہلی نظر میں بڑا عجیب لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہم ناکام رہی؟ ہاں، بظاہر جنگ نہ ہونا شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے، لیکن اگر آپ تصویراتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ مہم اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب رہی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، رومیوں کا بغیر لڑے پیچھے ہٹ جانا یہ بذات خود مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو طاقت کا مظاہرہ۔ شاید مسلمانوں کا اتنی بڑی تعداد میں، اتنے منظم انداز میں اور ان شدید مشکلات کے باوجود تبوک تک پہنچ جانا، یہی رومیوں کے لیے کافی تھا کہ وہ لڑائی کا خطرہ نہ لیں۔ یہ شو آف فورس بہت مؤثر ثابت ہوا۔ دوسرا، مہم کا مقصد۔ مہم کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ سرحدی علاقوں میں جو اشتعال انگیزی ہو رہی ہے اسے روکا جائے اور اسلامی ریاست کی دھاک بٹھائی جائے۔ رومیوں کے پیچھے ہٹنے سے یہ مقصد جنگ کے بغیر ہی حاصل ہو گیا۔ صحیح۔ تیسرا، یہ بھی ممکن ہے کہ رومی سلطنت اس وقت اپنے اندرونی مسائل میں الجھی ہو یا کسی دوسرے محاذ پر مصروف ہو اور ایک نئی بڑی جنگ چھیڑنے سے گریزاں ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا، نفسیاتی پہلو۔ جیش الاسرا کی کہانی، ان کی مشکلات، ان کا عزم، یہ باتیں شاید ان کے پہنچنے سے پہلے ہی رومی کیمپ تک پہنچ گئی ہوں اور اس نے ان کے حوصلے پست کر دیے ہوں۔ اس لیے جنگ نہ ہونے کے باوجود تبوک کی مہم ایک اہم تصویراتی اور نفسیاتی فتح تھی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ جنگ نہ ہونا بھی بعض اوقات جنگ جیتنے سے زیادہ معنی خیز ہو سکتا ہے، اور ماخذ اس مہم کی ایک اور تاریخی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ یہ وہ آخری غزوہ تھا جس کی قیادت خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد گویا ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ پیغمبر اسلام کی حیات مبارکہ کی آخری فوجی مہم تھی، اور تبوک سے واپسی کے بعد کا جو دور ہے وہ نسبتاً امن و امان کا دور ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جنگ و جدل کا سلسلہ بڑی حد تک تھم گیا۔ اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی، اس کی سرحدیں محفوظ ہو گئی تھیں اور اس کا اثر و رسوخ دور دور تک قائم ہو گیا تھا۔ اور اس استحکام اور امن کا براہ راست نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بڑی تعداد میں وفود کی شکل میں مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔
تبوک کی مہم نے گویا عرب میں طاقت کا توازن فیصلہ کن طور پر مسلمانوں کے حق میں کر دیا تھا، اور اس کے اثرات فوری طور پر ظاہر ہونے لگے۔ وہ جو ماخذ میں جملہ ہے، جی، ماخذ اسی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ اکبر کی صدا ہر طرف گونج رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تبدیلی کتنی تیزی سے آئی؟ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ تبوک کے بعد صرف 2 سال کے مختصر عرصے میں کچھ یہودی اور عیسائی آبادیوں کو چھوڑ کر پورا جزیرہ نما عرب اسلام کے جھنڈے تلے متحد ہو گیا۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ ایک ایسا خطہ جو صدیوں سے قبائلی تفریقے، جنگ و جدل کا شکار تھا، صرف 2 سال میں ایک عقیدے، ایک قیادت کے تحت متحد ہو گیا۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی صرف فوجی فتوحات یا سیاسی اتحاد تک محدود نہیں تھی۔ بلا شبہ فوجی طاقت، تصویراتی منصوبہ بندی جیسے تبوک میں نظر آتی ہے، چاہے جنگ نہ بھی ہوئی ہو، اور سیاسی حکمت عملی، ان سب نے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ صحیح۔ ماخذ جس گہری تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ایک اخلاقی اور روحانی انقلاب تھا۔ یہ صرف زمین فتح کرنا نہیں تھا، یہ دلوں اور ذہنوں کو بدلنا تھا۔ ماخذ کہتا ہے کہ بدعنوانی کا خاتمہ ہوا اور قوم روحانی طور پر بلند ہوئی۔ یہ ایک ایسے معاشرہ بن رہا تھا جس کی بنیاد انصاف، اخوت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار پر تھی۔ یعنی یہ ایک مکمل تبدیلی تھی۔ جی، ایک مکمل ٹرانسفارمیشن۔ اور تبوک کی مہم اپنی تمام تر مشکلات اور بظاہر بغیر جنگ کے نتیجے کے باوجود اس عظیم تبدیلی کے عمل میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے نہ صرف بیرونی خطرات کو روکا بلکہ اندرونی طور پر بھی مسلمانوں کے ایمان، ان کے اتحاد اور ان کے عزم کو ایک نئی بلندی عطا کی۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، فتح مکہ کے بعد اسلام کی توسیع نے ایک نئی تیز رفتار پکڑی جس نے رومی سلطنت جیسی بڑی طاقتوں کو بھی اب کہیں چوکنا کر دیا۔ پھر غزوہ تبوک، جسے جیش الاسرہ کی مشکلات نے یادگار بنا دیا، ایک انتہائی اہم تصویریاتی اقدام تھا، بھلے ہی اس کا اختتام بغیر کسی بڑی جنگ کے ہوا۔ جی، اس مہم نے اسلامی ریاست کی طاقت اور عزم کا واضح مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں امن قائم ہوا، لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، اور صرف 2 سال میں عرب کا بیشتر حصہ ایک جھنڈے تلے متحد ہو گیا۔ اور یہ صرف سیاسی یا فوجی اتحاد نہیں تھا، بلکہ گہری اخلاقی اور روحانی تبدیلی بھی تھی۔ بالکل درست خلاصہ کیا آپ نے۔ اور اسی نقطے پر میں سامعین کے لیے غور و فکر کی ایک بات چھوڑنا چاہوں گا۔ تبوک میں رومیوں کا بنا لڑے پیچھے ہٹ جانا، یہ واقعہ اس وقت کی ایک ابھرتی ہوئی قوت یعنی مسلمانوں کی طاقت کی تصور کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس سے پہلے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا بڑی سلطنتوں سے کوئی بڑا براہ راست تصادم ہو۔ دلچسپ سوال ہے۔ یہ سوال ہمیں طاقت کے صرف مادی پہلوؤں پر نہیں بلکہ اس کے نفسیاتی، علامتی اور تاثراتی پہلوؤں پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ واقعی ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے۔ طاقت کا تصور اور وہ تصور کیسے حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ بہت خوب، آج کی اس تفصیلی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔